بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو ایک ایسے بچے کی کہانی سنانے جا رہا ہوں جس نے صرف 10 برس کی عمر میں ایسا فیصلہ کیا جس نے آنے والی صدیوں کی تاریخ بدل دی۔ ذرا سوچئے، مکہ کا پورا معاشرہ بتوں کے سامنے جھکا ہوا ہے، طاقتور قبیلے اسلام کے خلاف کھڑے ہیں، ہر طرف خوف کا ماحول ہے۔ ایسے وقت میں ایک 10 سال کا بچہ حق کو پہچانتا ہے اور پوری زندگی اس پر ڈٹ جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس بچے نے ایسا کیا دیکھا جو بڑے بڑے سردار نہ دیکھ سکے؟ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کیا بتایا تھا، اور کیوں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی بھی اس فیصلے پر پچھتاوا نہیں کیا؟ آج ہم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ مستند تاریخی کتابوں کی روشنی میں جانیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی عام بچوں جیسی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بچپن ہی سے ایک خاص تربیت کا انتظام فرما دیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو طالب کے بیٹے تھے، اور حضرت ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے۔ اگرچہ حضرت ابو طالب قریش میں عزت رکھتے تھے، لیکن مالی حالات بہت مضبوط نہیں تھے۔ مکہ میں ایک سخت قحط آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کا بوجھ کم کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کفالت اپنے ذمہ لے لی۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بچپن ہی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں پرورش پانے لگے۔ یہ بہت اہم بات ہے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی آنکھوں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی، امانت، رحم دلی اور عبادت کو دیکھا۔ وہ ایسے ماحول میں پروان چڑھے جہاں جھوٹ، دھوکہ اور ظلم کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے غار حرا میں پہلی وحی نازل فرمائی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا، اقرا یعنی پڑھو۔ اسی واقعے کے بعد نبوت کا آغاز ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر واپس آئے اور حضرت خدیجہ نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی۔ اس کے بعد اسلام کی دعوت کا آغاز قریبی لوگوں سے ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انہی لوگوں میں شامل تھے۔ تاریخ الطبری اور الطبقات الکبریٰ میں ذکر ملتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز ادا کرتے دیکھا تو حیران ہو گئے۔ انہوں نے پوچھا، یہ کیا عمل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے، وہ اللہ تعالیٰ جو ایک ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور جس نے مجھے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام کی دعوت دی۔ یہاں ایک بات بہت اہم ہے۔ بعض لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً اسلام قبول کر لیا، جبکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک رات سوچنے کا وقت لیا۔ اہل علم نے ان روایات کو نقل کیا ہے، لیکن اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بچوں میں سب سے پہلے مسلمان ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حق کو پہچان لیا۔ انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ وہ جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امین ہیں اور سچ کے سوا کچھ نہیں کہتے۔ سوچئے، ایک 10 سال کا بچہ اپنی عقل سے فیصلہ کر رہا ہے، نہ دنیاوی فائدہ، نہ حکومت کا لالچ، نہ مال و دولت کی امید، صرف حق کو پہچان کر اس کا ساتھ دینا۔ یہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت تھی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزاری۔ جب ابتدائی دنوں میں اسلام خفیہ طور پر پھیل رہا تھا، اس وقت مسلمان بہت کم تھے، دشمن ہر طرف موجود تھے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس دور میں مسلمان ہونا آسان نہیں تھا۔ اسلام قبول کرنا اپنے قبیلے کی مخالفت مول لینا تھا، لوگوں کی نظروں میں آنا تھا، خطرات کو قبول کرنا تھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کم عمری کے باوجود یہ سب برداشت کیا۔ امام ذہبی سیر اعلام النبلاء میں لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بچپن ہی سے غیر معمولی ذہانت رکھتے تھے۔ ان کی تربیت براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں ہوئی، اور یہی ان کی شخصیت
کی سب سے بڑی طاقت بنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی انہیں صرف ایک بچے کی حیثیت سے نہیں دیکھا بلکہ ان کی صلاحیتوں کو پروان چڑھایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت سیکھتے رہے، غور کرتے رہے اور اپنے کردار کو مضبوط بناتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعد میں وہ اسلام کے عظیم ترین علماء، بہادروں اور حکمرانوں میں شمار ہوئے۔ آج کے نوجوانوں کے لیے یہاں ایک بڑا سبق موجود ہے۔ عظمت اچانک پیدا نہیں ہوتی، عظمت اچھی تربیت، اچھے ماحول اور صحیح فیصلوں سے پیدا ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن میں جو فیصلہ کیا اس نے پوری زندگی کا راستہ متعین کر دیا۔ بعد کے سالوں میں جب قریش کی مخالفت بڑھتی گئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان بھی مضبوط ہوتا گیا۔ وہ ہر مشکل وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے۔ ان کی وفا صرف الفاظ تک محدود نہیں تھی بلکہ عمل میں نظر آتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ہجرت کی رات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سونا قبول کیا۔ اگرچہ یہ واقعہ اسلام قبول کرنے کے کئی سال بعد پیش آیا، لیکن یہ ثابت کرتا ہے کہ بچپن میں کیا گیا وہ فیصلہ صرف ایک جذباتی لمحہ نہیں تھا بلکہ پوری زندگی کا عہد تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ حق کو پہچاننے کے لیے عمر کی ضرورت نہیں ہوتی، سچی نیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ دنیا بدلنے کے لیے طاقت کی ضرورت نہیں ہوتی، سچے کردار کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج ہم اپنے بچوں کو سچائی، امانت داری اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت سکھا دیں تو وہ بھی مستقبل میں معاشرے کی بہترین مثال بن سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنا صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ نسلوں کی تربیت کا ایک مکمل سبق ہے۔ دوستو، آپ کو یہ آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کا ایک نام ضرور لکھیں۔ شکریہ۔